السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمراہ آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا، ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت گوہربار و دربار میں جھوم جھوم کر والہانہ عقیدت مندانہ انداز میں درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر جمعے کو آپ حضرات کچھ نہ کچھ نئی سے نئی باتیں اسلام سے تعلق رکھنے والی اور اسلام کی باتیں اور اسلام کی اشاعت کرنے والے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہم تمامی حضرات سنتے اور سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین بول دیجیے، آمین۔ یہ رب کا احسان، اس کا کرم ہے کہ معلوم نہیں کتنے مذاہب دنیا میں چل رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اولاً تو مسلمان بنایا، بول دیں سبحان اللہ۔ پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کا امتی اور غلام بنایا، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائی، اور پھر ہم تمام کو اس جماعت میں رکھا جس جماعت میں ولی بھی ہے، اولیاء بھی ہیں، اور اللہ کے نیک بندے صحابہ اکرام بھی ہیں۔ اسی جماعت اہل سنت والجماعت المعروف فی زمانہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ بہرحال ہم تمامی حضرات مسلک اہل سنت والجماعت کے ماننے اور جاننے اور چاہنے والے پہچاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کو اسی کے اوپر ثابت قدم رکھے اور اولیاء کرام کے مشن پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس وقت عرس اعلیٰ حضرت کا وقت چل رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز وہ خاص وقت آنے والا ہے، یعنی کہ 25 صفر المظفر انشاءاللہ العزیز غلامان اولیاء کرام، غلامان اعلیٰ حضرت انشاءاللہ بریلی شریف کی سرزمین پر جا کر اپنی عقیدت و محبت کا تحفہ پیش کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا وہاں پر جانا اور حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعت پاک کے تعلق سے ایک پوری کتاب ہدایت بخشش کے نام پر لکھی ہے۔ اسی میں کلام ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ کچھ تضمین کے اشعار ہیں آپ حضرات تک پہنچانے کی میں کوشش اور سعی کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ اشعار کا پڑھنا، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف میں یہ اشعار پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم تمام کے لیے اجر عظیم اس کے ذریعے سے عطا فرمائے۔ جی لگا کر بول دیں سبحان اللہ۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کہ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھی سا اے آنے والے۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھی
سائے آنے والے، نہ آیا کوئی تجھی سائے آنے والے، کہ سراجم منیرا کہ سراجم منیرا لقب پانے والے، کہ سراجم منیرا لقب پانے والے، کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ احادیث کریمہ کی روشنی میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں گنبد خضراء میں آرام فرما ہے اور زندہ ہیں، بول دو سبحان اللہ۔ اسی کی ترجمانی آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے کہ ہم اہل سنن کا، سنن یعنی اہل سنت والجماعت، ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، بول دینا سبحان اللہ، اور ذرا جی لگا کر بول دیں کہ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، وہابی گستاخ نبی، کہ ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، کہ وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور یہ شعر بھی محبتوں کے ساتھ جی لگا کر بول دیں سبحان اللہ، کہ عدو نبی خواہ جب بھی مرے گا، عشق نبی لے کر اپنے سینے میں تڑپ لے کر جو قبر میں جائے گا، سرکار دیکھیں گے مسکرا دیں گے، یہ تو وہی سلام پڑھنے والا ہے مجھ پر، بول دو سبحان اللہ، مگر جو نبی کے اوپر سلام نہیں پڑھتے وہ اپنی خیر منائے، جی لگا کر بول دو سبحان اللہ، کہ عدو نبی خواہ جب بھی مرے گا، سفید و سیاہ سانپ اسی کو ڈسے گا، کہ عدو نبی خواہ جب بھی مرے گا، سفید و سیاہ سانپ اسی کو ڈسے گا، مٹانا جو چاہے کہ مٹانا جو چاہے وہ خود ہی مٹے گا، مٹانا جو چاہے وہ خود ہی مٹے گا، اور رہے گا یوں ہی انہیں کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جا
جل جان والے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اشعار کبھی اور انشاءاللہ سماعت کریں گے. جی لگا کر اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا ہی اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں اتنی مقبولیت عطا فرما دیتا ہے، اتنی مقبولیت عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے ذکر کو دبانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو دین کا کام کرتا ہے، ایک بزرگ کا قول ہے کہ جسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، وہ دین کا کام کرنے لگے. بول دو سبحان اللہ. اس لیے کہ دین نہ تو مٹا ہے نہ مٹے گا، اور دین کا حقیقی پاسبان اللہ کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، صبح قیامت تک. اللہ تو ہمیشہ ہے نا. لہذا دین کا جو اللہ کا بندہ بیڑا اٹھا لیتا ہے تو دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کو روشن رکھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مثل ستارہ آج بھی چمک رہے ہیں. ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو، ہدایت پا جاؤ. بول دو سبحان اللہ. چاہے کوئی اللہ کا کتنا بھی خاص بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، نجبا ہو، نقبہ ہو، اوتاد ہو، کتنے بھی اونچے کا پائے کا اللہ کا بندہ ہو، وہ نبی کے کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. وجہ کیا معلوم؟ اس لیے کہ اس صحابی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب دانائے غیوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بددعا والے چہرے کا دیدار کیا ہے. وہ دوست کلمہ پڑھا، ایک مرتبہ دیدار کر لیا، اور دیدار کرنے کے بعد دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا گیا. بس یہ دیدار کرنا ہی اتنی بڑی نیکی، اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا مقام کہ کتب ہو، ولی ہو، اولیاء ہو، نقبہ ہو، نجبہ ہو، غوث اعظم ہو، مگر کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. جب ایک صحابی کو دیکھنے کا جو دیکھ لے وہ تابعی، تو تابعی کے مقام کو تبع تابعی نہیں پہنچ سکتا، اور تابعی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اور صحابی اللہ. جب ایک صحابی جو نبی کی بارگاہ میں رہے، چلنا پھرنا دیکھیں، اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، نبی کے اوپر جانوں کو قربان کریں، بددعا والے چہرے کو دیکھیں، واللیل والی زلفوں کو دیکھیں، مشک عنبری کو دیکھیں. اللہ اللہ، ان کا یہ مقام ہے کہ کوئی بھی ولی اونچا سے اونچا ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. تو پھر اگر کوئی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر برابری کا کوئی انسان اگر دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، باطل ہے، اس کا دین سے، ایمان سے، نبی سے، خدا سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ بتایا کس نے؟ بتاتے تو سب چلے جائے ہماری اور آپ کی زبان، ہماری اور آپ کی زبان میں، محبت کی زبان میں، ہم کو سمجھا دینے والی زبان میں یہ سمجھایا ہے
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فارسی ہم اور آپ میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، عربی بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے فارسی میں بھی سمجھایا ہے، عربی میں بھی سمجھایا ہے، اور اردو میں بھی سمجھایا. بول دو سبحان اللہ. تو سرکار اعلیٰ حضرت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں شعر میں کہ آج لے ان کی پناہ. بول دو سبحان اللہ. کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کون یا رسول اللہ؟ کس سے مدد مانگنے کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ ہم سب کے آقا محمد الرسول. کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا. کمال تو یہ ہے کہ دنیا میں ان کو مان لو، کمال تو یہ ہے کہ ان کو سن کے مان لو. کتاب تو کمال تو یہ ہے کہ اولیاء کرام جو فرمائے اس کو سن کر اپنے دل میں بٹھا کر مان لو. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان سب نے یہی بتایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں ہے. اللہ اللہ، چاہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کے ہوں، چاہے وہ سادات مہریرہ شریف ہوں، چاہے وہ سادات کچوچا شریف ہوں، چاہے وہ سادات بلگرام شریف ہوں، چاہے وہ ہمارے اور آپ کے محبوب الہی ہو، چاہے وہ حضرت خواجہ قطب ہوں، چاہے وہ ہمارے اور آپ کے خواجہ غریب نواز ہوں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ سب کے سب نے یہی بتایا کہ نبی کا کوئی سایہ نہیں، نبی کی کوئی مثال نہیں ہے، نبی کا کوئی جواب نہیں. یہ اولیاء اللہ کیسے بنے؟ یہ الفت سرکار سے ان کو یہ اللہ نے نتیجہ اور ثمرہ عطا کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے میں اپنے بندوں کو قبول کر کے ان کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیا. بول دو سبحان اللہ. ہماری نظریں جہاں تک ہیں وہ اپنی جگہ، مگر اتنا ضرور ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عام قبر کے تعلق سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ قبر کے اوپر پیر نہ رکھنا. عام قبر کے تعلق سے، ارے قبر کے اوپر پیر رکھنے کے لیے منع کیا ہے، کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی وجہ ہوگی نا اس قبر میں کہ قبر کے اوپر پیر رکھنے سے منع فرمایا، قبر کے اوپر بیٹھنے سے منع فرمایا. یہ عام مسلمانوں کے تعلق سے، مگر جن کی زندگی، جن کے شب و روز ہمارے اور آپ کے سامنے گزرے ہوں، ہزاروں اللہ کے نیک بندوں نے ان کی ولایت کی تعیین کی ہو، تو پھر کیوں نہ ہم ان کو مانیں؟ ہم اور آپ جہاں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم اور آپ، محبوب الہی کا مقام کیا ہے؟ نام تو آپ کا نظام الدین ہے، مگر لقب آپ کا اولیاء بھی ہے. نظام الدین اولیاء آپ کا لقب بھی ہے، سلطان مشائخ یہ بھی آپ کا لقب، لیکن محبوب الہی سارے القابات کے اوپر بھاری لقب ہے. بول دو سبحان اللہ. محبوب الہی کا مطلب اللہ کا محبوب. یہ اللہ کے محبوب کیسے ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حقیقی محبوب دانائے غیوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھی ہے، ان کے فرامین پر عمل کیا ہے، نقوش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزاری ہے. اللہ نے اپنے محبوب حقیقی کے صدقے میں ان کو بھی محبوب الہی بنا دیا. بولو. اب یہ محبوب الہی کیا فرما رہے ہیں معلوم ہے؟ محبوب الہی کی زبان تو زبانی ہوگی، اس کا کیا بیان کیا جائے؟ اللہ اللہ. آپ فرماتے ہیں جہاں پر آپ بیٹھے ہیں
کوئی عام جگہ پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت خواجہ سید شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فیض اور سائے تلے ہم اور آپ اپنی آنکھوں کو کھولے ہوئے بیٹھے، اور انہی کے روحانی زیر سرپرستی ہم لوگ یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت محبوب الہی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں دنیاوی یا اخروی مرادیں جلد سے جلد پوری کرانا ہو نا، یہ سنی یہ بے وقوف نہیں ہے، یہ بڑے ہوش والے ہیں جو اولیاء اللہ کے دامنوں سے وابستہ ہے۔ یہاں سے کیا ملتا ہے دکھائی کسی کو نہیں دیتا ہے، مگر اتنا مل جاتا آدمی کے سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ محبوب الہی فرما رہے ہیں کہ جس کو دنیا کی یا آخرت کی جلد از جلد اگر دعائیں قبول کروانا ہے تو وہ پتے شاہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرے، بول دو سبحان اللہ۔ یہی طریقہ ہے۔ اور دیکھیے محبوب الہی میں رہنے والے، وہاں پر خدمت کرنے والے محبوب الہی کے قول کو اپنے دل میں بساتے ہوئے جب چلہ شریف حضرت نظام الدین اولیاء میں جاتے ہیں تو حضرت خواجہ سید شمس الدین اوتاد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ جسے اپنا محبوب بناتا ہے اور اپنے محبوب کے صدقے میں جس کو محبوب الہی کا لقب عطا فرما دیتا ہے، اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے لاکھوں لوگوں کو یہاں پر، کوئی زیادہ وقت نہیں ہوا، یہاں تو لوگ روزانہ آتے اور جاتے ہیں اور حاضری دینے کے لیے آتے ہی ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، جن کے ظاہری اسباب کے تعلق سے دیکھا جائے کوئی ایسے وسائل نہیں نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ چادر پھول پتا اپنا جو بھی یہاں کا سسٹم جو نظام ہے وہ کرتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد مسکراتا ہوا آ جاتا، امام صاحب یہ نذرانہ اس بات کا آپ نے جو دعا کی تھی آپ کی بارگاہ میں، جو میں آیا تھا حضرت کی بارگاہ میں اور آپ نے پتہ کھلایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد کر دیا، بول دو سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں باکاروبار یعنی کاروبار کے اچھے کاروبار ہمارا چلا دیا ان کے صدقے میں۔ پتہ یہ چلا یہ وہ دیتے ہیں جو ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر جو یہ دے دیتے ہیں وہ انسان کے سنبھالے نہیں سمجھتا، اتنا دے دیتے ہیں۔ مانگ کے تو دیکھو، دل لگا کے تو دیکھو، یہ روحانی طاقتوں کے نیٹ ورک ہیں اور ان کا تعلق مدینے سے ہے، بول دو سبحان اللہ۔ ان سے جڑو گے مدینے والے تم کو اپنا لیں گے، مدینے والے اپنا لیں گے۔ مدینے والے کا کام یہ ہے کہ اپنے چاہنے والے اور اپنے امتیوں کو خدا تک پہنچا دینے کے ہی کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اولیاء کرام کی سچی محبتیں اور عقیدتیں عطا فرمائے، ان کی بارگاہ میں حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبروں پر حاضری دینا یہ سنت رسول ہے، یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔